لنکن ٹیم کا بھی مشکور ہوں کہ وہ آئے اور میں دوسری مرتبہ آئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ دوسری فورن ٹیمز بھی پاکستان آنا شروع۔ ٹیم کے دورہ پاکستان پر اظہار تشکر، کہا پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ سری لنکن وزیر کھیل ہیرین فرنانڈو اور بورڈ کے صدر بھی پاکستان میں انتظامات سے مطمئن۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجرز اور پولیس چیف بھی میچ دیکھنے نیشنل اسٹیڈیم آئے۔ شائقین کرکٹ بھی بڑی تعداد میں اسٹیڈیم میں موجود۔ پاکستان کا امن کے لیے ایک اور قدم، بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کے موقع پر راہداری کھولی جائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کرتارپور کی افتتاحی تقریب بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو مدعو کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کے بعد لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی، بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا شدید احتجاجی مراسلہ تھما دیا، سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار۔ گزشتہ روز بھارتی فوج کی فائرنگ سے خاتون سمیت 2 شہری شہید ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم نے خراب کارکردگی دکھانے والے وزراء کی تبدیلی کا عندیہ دے دیا۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، وزیر اعظم عمران خان نے مہنگائی کا تذکرہ کرنے پر نور عالم کو ڈانٹ دیا، کہا آپ گزشتہ ادوار میں لوٹ مار پر کیوں نہیں بولے۔ وزیر اعظم نے دورہ امریکہ پر پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات، پولیس اصلاحات سے متعلق آگاہ کیا، ڈینگی کی روک تھام سے متعلق اقدامات پر بھی بریفنگ۔ آپ ڈٹے رہو، اپنے اصولوں پہ ڈٹے رہو، سمجھوتا نہیں کرو۔ آپ نے آمروں سے مقابلہ کیا ہے، اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس کٹ پتلی کا مقابلہ کریں۔ موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا، اب حکومت کو مزید نہیں چلنے دیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گرفتاری پر بڑے احتجاج کی دھمکی دے دی، کہا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، آمروں کا مقابلہ کیا، کٹ پتلیوں کا بھی کریں گے۔ آزادی مارچ کے ساتھ بھی اصولی طور پہ پہلے ہی تعاون کی اعلان کر چکے تھے، اور آج ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی دیگر جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرے گی۔ نون لیگ کا بھی حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان، جے یو آئی پے کے دھرنے میں شرکت کا فیصلہ، ہر وہ کوشش کریں گے جس سے حکومت گر جائے۔ احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، مڈ ٹرم الیکشن کرانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا اجلاس، دھرنا نومبر تک مؤخر کرنے کی تجویز۔ چودھری شوگر ملز کیس میں گرفتار مریم نواز نے ضمانت پر رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ نیب نے قانون کا غلط استعمال کیا، پیناما لیکس کیس میں تمام اثاثے ڈکلیئر کر چکی، درخواست میں موقف۔ منی لانڈرنگ کیس میں عدالت کا سلمان شہباز کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم عمران خان کا میرپور آزاد کشمیر کا دورہ، زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا، ڈسٹرکٹ اسپتال میرپور میں زیر علاج زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ وزیر اعظم نے کہا زلزلے سے ہونے والے نقصانات پر افسوس ہے، متاثرین کی بحالی کے لیے پیکج لینے کا بھی اعلان۔ ملک بھر میں ڈینگی مچھر کے وار جاری، پنجاب میں مزید 155 افراد متاثر، خیبر پختونخوا میں بھی مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی، تعداد 3700 تک پہنچ گئی۔ کراچی میں بھی قاتل مچھر کے وار، سندھ بھر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی۔ خیبر پختونخوا میں ڈاکٹرز کو احتجاج کا مرض لگ گیا، سرکاری اسپتالوں کے مسیحاؤں کا احتجاج چھٹے روز بھی جاری، ایمرجنسی کے علاوہ تمام شعبوں میں کام بند، مریض رل گئے۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی کا RHA اور DHA قانون ہر صورت نافذ کرنے کا اعلان، احتجاجی ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا بھی اندیا۔ DHA RHA واپس نہیں ہوگا، آپ مذاکرات کر لیں،
اگر آپ کہتے ہیں کہ واپس کر لو تو اس کی جسٹیفیکیشن دکھا دو. اب یہ کیا بات ہوتی ہے کہ جی جو بھی قانون بنتا ہے کہتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے. تو اگر آپ نے نہیں ماننا ہے گھر بیٹھ جائے نا, آپ اپنے کلینک کھول لیں. کسی قسم کی کوئی غیر قانونی کام انتشار ہسپتالوں کے اندر ہم برداشت نہیں کریں گے. سندھ میں پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی آئے. عمل درآمد کل سے ہوگا. پلاسٹک بیگز ماحولیاتی آلودگی کا بڑا سبب ہیں. سیوریج لائنز بھی اسی سے بند ہوتی ہیں. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی عوام سے تعاون کی اپیل. اینکر پرسن مرید عباس قتل کیس میں نیا موڑ. کیس سے دہشت گردی کی دفعات ختم. مقدمہ ATC سے سیشن عدالت بھیج دیا گیا. چونیا میں بچوں کی اموات کا سلسلہ جاری. انڈسٹریل اسٹیٹ سے ایک اور بچے کی باقیات مل گئیں. DNA کے لیے فورنزک لیبارٹری بھجوا دی گئیں. مردان میں 12 سالہ بچے کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا. فرحان کا قاتل اس کا ٹیچر نکلا. بچے کو بدفعلی کے بعد قتل کیا گیا. ملزم گرفتار. 3 روزہ ریمانڈ منظور. نورالائی میں کمشنر آفس کے قریب دھماکہ. ایک پولیس اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے. ایگل اسکاٹ نے موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں کو رکنے کا اشارہ کیا تو ایک دہشت گرد نے خود کو اڑا لیا. دوسرا دہشت گرد پولیس کی فائرنگ سے ہلاک. کراچی کی نہر خیام میں اب کشتیاں چلیں گی. سندھ حکومت کا نہر کے اطراف تفریحی پارک بنانے کا فیصلہ. انتظام NGO کے سپرد کیا جائے گا. سندھ کابینہ نے منظوری دے دی. کرنٹ اکاؤنٹ اور مالیاتی خسارہ پاکستان کے 2 اہم مسائل ہیں. IMF آخری سہولت تھا جسے استعمال کیا. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا کراچی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب. کہا مہنگائی کے باعث شرح سود بڑھانا پڑی. ملک کا دفاع ناقابل تسخیر. جدید ٹیکنالوجی سے لیس جنگی جہاز پاک بحریہ میں شامل. استنبول میں جہاز کی اسٹیل کٹنگ تقریب. ترک صدر اور نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود نے اسٹیل کٹنگ کی. امیر البحر نے کہا جہازوں سے پاک بحریہ کی جنگی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا. آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد. بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. ملیحہ لودھی کی جگہ ایمبیسڈر منیر اکرم کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل مندوب تعینات کر دیا گیا. ملیحہ لودھی کو 2015 میں مستقل مندوب تعینات کیا گیا تھا. وہ مستقل مندوب بننے والی پہلی پاکستانی خاتون تھی. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر سے. جی نوید بتائیے گا کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا جو کنٹریکٹ تھا وہ اس سال فروری میں ختم ہو گیا تھا, لیکن موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر ان کو ان کے عہدے پر برقرار رکھا گیا تھا. تاہم ان کو نیا کنٹریکٹ نہیں دیا گیا تھا. ان کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے کنٹریکٹ کو جو ہے اس کا انتظار کریں اور وہ اگلے احکامات تک جو اپنے عہدے پر کام کریں. تاہم ابھی جو ہے وزیر اعظم جیسے ہی نیو یارک سے واپس وطن پہنچے ہیں تو انہوں نے نئی تعیناتیوں کی منظوری دی ہے, جس میں منیر اکرم جو ہے ان کو ایمبیسڈر منیر اکرم کو اقوام متحدہ میں نیو یارک میں پاکستان کا مستقل مندوب تعینات کیا گیا ہے. یاد رکھیں ایمبیسڈر منیر اکرم پہلے بھی اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب رہے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ فارن سروس سے ہے. وہ انتہائی بچے ہوئے سفارتکار ہیں اور ان کا سفارتکاری میں ایک بہت اہم نام ہے. وہ کئی کتابوں کے آتھر ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر ایمبیسڈر منیر اکرم جو ہے وہ پاکستان کو کئی ممالک میں ریپرزینٹ کر چکے ہیں. مزید تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں. دفتر خارجہ میں AIT کے ایڈیشنل سیکرٹری جو محمد اجاز تھے ان کو ہنگری میں پاکستان کا سفیر تعینات کیا گیا ہے. اسی طرح سے شمالی کوریا میں جو پاکستانی سفارت خانے کے ناظر الامور سید سجاد حیدر تھے ان کو کویت میں پاکستان کا سفیر تعینات کیا گیا ہے. اسی طرح سے اقوام متحدہ کے جنیوا آفس میں پاکستان کا مستقل مندوب جو ہے بہت شکریہ نوید اکبر آپ کا. اب بات کریں پاکستان عہد آزادی میں ایک نئی روح پھونک دی. وہیں بھارت میں عمران خان کے الفاظ دہکتے انگارے بن کر گرے اور ان انگاروں کا اثر بھارتی آرمی چیف کے اوسان پر بھی ہوا, جنہوں نے ایک بار پھر شہریت سے باز نہیں آ رہا اور پاکستان مسلسل امن کا پیغام دے رہا ہے. کرتارپور راہداری اس کی اعلیٰ مثال ہے. پاکستان میں کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب شایان شان طریقے سے ہوگی. بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کے موقع پر راہداری کھولی جائے گی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو بھی تحریری رسمی دعوت نامہ بھیجا جائے گا. پاکستان نے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا ہے کرتارپور صاحب کا
इनॉग्रेशन ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हमें उसकी बेहद खुशी है। पाकिस्तान उसकी पूरी तैयारी कर रहा है, वज़ीर आज़म की इसमें ज़ाती दिलचस्पी है। हमने फ़ैसला किया है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को हम दावत देना चाहते हैं। इन राइटिंग भी हम फॉर्मली भी उनको दावत देने का इरादा रखते हैं। हमारे जितने सिख यात्री हैं हम उनके भी मुंतज़िर हैं, वो आएँ और गुरु बाबा नानक साहिब की 550वें जन्मदिन की खुशियों में शामिल हों। बुलेटिन में अब जिक्र वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लगने वाली बड़ी बैठक का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में बड़ी तब्दीलियों का फैसला कर लिया। कारकर्दगी ना दिखाने वाले वुज़रा घर जाएंगे, नए चेहरे काबीना में आएंगे। वफाकी काबीना में 4 से 5 वुज़रा और मुशीर के कलमदान तब्दील किए जाने का इम्कान है। कारकर्दगी का फुकदान, वुज़रा के लिए नया इम्तिहान, तब्दीली सरकार का फिर तब्दीली का फैसला, वफाकी वुज़रा की छुट्टी का फैसला कर लिया गया। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो वज़ीर आज़म को काबीना की कारकर्दगी बताई गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में पेशावर के रुकन कौमी असम्बली अरबाब आमिर फट पड़े। कहा वुज़रा हमें मुलाकात के लिए वक्त भी नहीं देते। जायज काम के लिए भी वुज़रा की मिन्नतें करना पड़ती हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं होते। अरबाब आमिर आबदीदा होकर इजलास से जाने लगे तो वज़ीर आज़म ने उन्हें रोकते हुए कहा कि जिन वुज़रा की कारकर्दगी ठीक नहीं उन्हें तब्दील कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने वुज़रा को अरकान कौमी असम्बली के शिकवे दूर करने की हिदायत कर दी और वाज़ेह किया कि जो काम नहीं करेगा उसे तब्दील कर दिया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क में महंगाई की सूरत हाल का मामला उठा तो वज़ीर आज़म इमरान खान सीखा हो गए। रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान के असम्बली फ्लोर पर हुकूमत पर तनकीद का तस्करा हुआ तो वज़ीर आज़म बोले, गुज़िश्ता अदवार में जब लूट मार हो रही थी तो नूर आलम उस वक्त क्यों नहीं बोले? नूर आलम तुम्हें अभी याद आया है कि महंगाई हो रही है? इमरान खान का कहना था कि नूर आलम समेत सबको मालूम होना चाहिए महंगाई की वजह क्या है। गुज़िश्ता दौर की मुआशी पॉलिसियों की वजह से डॉलर का रेट और महंगाई बढ़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। मुलाकात में IG पंजाब आरिफ नवाज भी मौजूद थे, जिन्होंने पंजाब में पुलिस इस्लाहात से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को पुलिस इस्लाहात के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने डेंगू वायरस से मुताल्लिक़ पेशगी इक़दामात न करने पर बरहमी का इजहार किया। अब आपको बताएं कि हुकूमत के खिलाफ महाज बनाने के लिए नून लीग की बड़ी बैठक लगी। मरकजी मजलिस आमला ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने में